بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیولوجیکل وار، اسالیب الاستشراق۔ مستشرقین کی تحقیقات اور کارکردگی کے 3 انداز ہیں۔ نمبر 1، اسالوب الاستکشاف، انکشافات اور تحقیق۔ اس انداز میں دیے گئے مواد میں بظاہر تحقیق، انکشاف اور اشاعت علم مقصود و نظر آتی ہے۔ مسلمانوں یا مشرق سے کسی بغض کا اظہار محسوس نہیں ہوتا۔ اس طرح قارئین کا دل ان تحقیقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ملاوٹ والا انداز۔ اس اسلوب کے تحت کی گئی تحقیقات اور تصانیف میں دھیمے پیرائے میں اسلامی ماخذ اور اسلامی شخصیات سے ان کی عقیدت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 3، واضح دشمنی کا انداز۔ اس انداز کے مواد میں اسلام سے کھلی دشمنی کا اظہار ہوتا ہے۔ مستشرقین اسلامی عقائد اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام، اصحاب کرام اور شاعر اسلام کا مذاق تک اڑانے سے گریز نہیں کرتے۔ محرکات استشراق۔ مستشرقین کی جدوجہد کے بڑے محرکات 5 ہیں: صلیبی محرک، سیاسی و استعماری محرک، دفاعی محرک، تجارتی و اقتصادی محرک، علمی محرک۔ نمبر 1، صلیبی محرک۔ مستشرقین مذہبی تعصب اور دینی جوش و جذبے کی بنا پر استشراق کو اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور نصرانیت کے غلبے کے لیے کوشاں ہیں۔ مندرجہ ذیل اہداف پر ان کا زیادہ زور دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 1، اسلام کو موجودہ یہودیت و نصرانیت سے ماخوذ قرار دیا جائے، یعنی اسلام آخری و آفاقی مذہب نہیں بلکہ سابق مذاہب کی نقالی ہے۔ نمبر 2، رسالت میں شک پیدا کرنا۔ مستشرقین حضور علیہ السلام کی رسالت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب مفکر اور قائد تو تھے، مگر ان کا سچا پیغمبر ہونا یقینی نہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید میں شکوک پیدا کرنا۔ اس ضمن میں عموماً وہ یہ ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں کہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کی تصنیف ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ نمبر 4، حدیث میں شک پیدا کرنا۔ مستشرقین کا بڑا نشانہ حدیث نبوی ہے۔ اس بارے میں ان کے پاس کچھ گنے چنے اعتراضات ہیں جن کے جواب علماء اسلام دے چکے ہیں۔ نمبر 5، ضعیف اور من گھڑت روایات کو پھیلانا۔ مستشرقین ایک طرف تو حدیث کے مستند ماخذ کو نشانہ بناتے ہیں، دوسری طرف وہ ضعیف اور من گھڑت روایات کو اپنی تحقیقات میں دلائل کے طور پر استعمال کر کے ان کی اشاعت کرتے ہیں۔ نمبر 6، فقہ اسلامی پر حملہ۔ فقہ اسلامی میں نقص نکالے جاتے ہیں اور اسے رومن لاء سے ماخوذ قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، عقیدہ تثلیث کی اشاعت کرنا۔ مستشرقین کی اکثریت عیسائی ہے اور دنیا کو عیسائی بنانا ایسے مستشرقین کا آخری ہدف ہے، اس لیے وہ عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، سیاسی و استعماری محرک۔
اکثر مستشرقین کی کوشش کا محرک سیاسی اور استعماری ہے۔ ان کی بڑی تعداد استعماری قوتوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کے اہداف یہ ہیں: نمبر 1، اسلامی عادات و معاشرت کا مطالعہ کرنا۔ مستشرقین اسلامی معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور ادب و آداب اور اقدار کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ زمینی حقائق کے مطابق اپنی حکومتوں کی رہنمائی کریں۔ نمبر 2، اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھنا۔ مستشرقین اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھتے ہیں تاکہ سیاست، سفارت، تجارت اور جاسوسی کے لیے انہیں استعمال کریں۔ نمبر 3، عربی زبان پر وار۔ مستشرقین مسلمانوں کو ان کے مذہب کے ماخذ سے دور کرنے کے لیے عربی سے ان کا رشتہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ عربی کی فصاحت پر اعتراض کرنے اور اس میں یورپی الفاظ ٹھونس کر اس کی اصل شکل کو بگاڑ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دنیا عرب میں قدیم متروکہ زبانیں پھیلانا۔ عرب دنیا میں وہاں کی قدیم اور متروکہ زبانوں کو زندہ کیا جا رہا ہے تاکہ عربوں کی پہچان ختم ہو جائے۔ نمبر 5، غیر مسلموں کی زبانوں اور بازاری لہجوں کی حوصلہ افزائی۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی زبان اردو اور بنگلہ کے مقابلے میں ہندی زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھارتی میڈیا کے ذریعے سوکیانہ زبان کو فروغ دے دیا گیا ہے۔ نمبر 6، عالم اسلام میں یورپی زبانوں کی اشاعت کرنا۔ مستشرقین عالم اسلام میں یورپی زبانوں کو عام کر رہے ہیں۔ مراکش میں ہسپانوی، الجزائر میں فرانسیسی، لیبیا میں اطالوی اور پاک و ہند سمیت اکثر اسلامی دنیا میں انگریزی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے عالم اسلام کی مقامی زبانیں شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ نمبر 7، مسلم قبائل ممالک، حکومتیں اور طبقات کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانا۔ مستشرقین عالم اسلام کے مختلف طبقات، نسلوں، قوموں اور ملکوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے میڈیا اور پریس پر مصروف عمل ہیں تاکہ مسلمان آپس کے اختلافات اور خانہ جنگیوں میں الجھے رہیں اور سیاسی طور پر کبھی متحد اور مضبوط نہ ہو سکیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔